رحمۃ اللہ علیہ مقدمے سے فارغ ہو گئے. اب یہاں سے اصل کتاب شروع فرما رہے ہیں. اور اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے فرما رہے ہیں. اور اس کی حکمت یہی ہے کہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے نجات عطا فرماتی ہے. ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. اگر ایمان ہے اور عمل میں کوئی کمزوری اور کوتاہی ہے تو اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے. اور عمل بہت اچھا ہے لیکن ایمان کا نور نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پرکاہ کے برابر بھی نہیں ہے. تو اصول اور بنیادی چیز وہ ایمان ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے سب سے پہلی آیت جہاں سے پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے یہی بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. یعنی متقی قوم ہیں. ھدی للمتقین کے بعد فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں. تو اقامت صلاۃ یہ عمل ہے اور یؤمنون بالغیب اس سے پہلے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ایمان باللہ ہے. ایمان کے بغیر کچھ نہیں. اور اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو اللہ جل شانہ سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. یعنی جو ایمان سے محروم ہے، جو توحید سے محروم ہے، شرک بت پرستی کی گندگی میں مبتلا ہیں، اللہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مشرکوں کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور ان کے علاوہ جن کی چاہے ہم مغفرت کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ اور اس جیسی بے شمار آیتیں ہیں جو ایمان کی اہمیت کو اور اس کی اولیت کو بیان فرما رہے ہیں. اسی لیے محدثین میں بالخصوص حضرات شیخین امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا. کتاب الوحی تو امام بخاری کی ایک تمہید ہے جس کو عربی میں توطیہ کہتے ہیں. توطیہ یعنی ایک تمہید ہے، ورنہ اصل کتاب تو کتاب الایمان سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمائی. اسی طرح سے حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اصول حدیث پر گفتگو کی ہے. اپنی کتاب کی ابتدا میں وہ مبادیات کے قبیل سے، فن کے قبیل سے، تاکہ حدیث کا پڑھنے اور پڑھانے والا محدثین کے نظریے اور ان کے نقطۂ نظر کو سمجھے.
ورنہ اصل کتاب تو کتاب الایمان ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے فرما دیا، اب عنوان قائم کیا کتاب الایمان۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امام مسلم نے کتاب الایمان کو جتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کسی بھی محدث نے اپنی کتاب میں ایمانیات کا اتنا تفصیلی بیان نہیں کیا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 118 صفحہ تک جائے گا، 25 صفحہ سے لے کر 118 صفحہ تک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات پر گفتگو کی ہے۔ اب پھر اس کے بعد دوسرے مضامین اور دوسرے موضوعات بیان فرمائے ہیں، جیسے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسی لیے کہ ایمان کی بڑی اہمیت، میں نے پرسوں کے سبق میں تم سے ایک بات کہی تھی، کیا کہا تھا؟ جی، کہ میں بہت تفصیل نہیں کروں گا اس لیے کہ گزری ہوئی بات ہے، اور گزری ہوئی بات پر بہت لمبی گفتگو کروں تو اس سے وقت بھی لگے گا اور تمہاری سنی ہوئی اور باتیں ہیں، لیکن بہرحال جو ضروری باتیں ہیں میں اس پر گفتگو کروں گا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے دو مفہوم اور معنی بیان کیے گئے، ایک معنی لغوی اور ایک معنی اصطلاحی۔ ایمان اس کا مادہ امن ہے، کیا ہے؟ امن ہے اس کا مادہ، اور امن کے معنی آتے ہیں سکون اور اطمینان کے، اور جو شخص ایمان قبول کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بالکل، ہاں مومن کہتے ہیں۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، کہتا ہے مسلمان۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ ایک جانور ایسا ہے جو گھر میں رہتا ہے، گھروں میں آتا ہے، میاؤں میاؤں کرتا ہے، دودھ کھاتا ہے، کیا ہے؟ تو جواب دینے والے کو بھینس۔ بالکل ایسے ہی تمہاری بات ہے۔ بات چل رہی ہے ایمان کی اور تم کہہ رہے ہو مسلمان۔ حاضر ہوا کرو میرے پاس۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کے لغوی معنی امن و سکون کے ہیں، اور جو شخص ایمان قبول کرتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اب مومن کا ترجمہ امن دینے والا، امان دینے والا، مومن۔ تو مومن کو مومن اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ دولت ایمان سے سرفراز ہو جاتا ہے تو گویا وہ اپنے شر سے دوسروں کو بچاتا ہے، دوسروں کو امن عطا کرتا ہے۔ یہی ایک مومن کی پہچان اور اس کا امتیاز ہے۔ عرب کی اس تاریخ پہ غور کرو، جب ایمان کی بہار نہیں آئی تھی اور کفر و ضلالت کی آندھیاں چل رہی تھی، تو عرب والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ معمولی باتوں پر خون کر دینا، قتل کر دینا ان کے نزدیک کوئی عیب کی چیز نہیں تھی۔ لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلی اور ایمان کی ٹھنڈی فضاؤں میں وہ لوگ آ گئے جن کی زندگی کا بڑا حصہ
شرک و کفر کی غلاظتوں کے اندر گزرا تھا، تو وہی جب ایمان لے آئے تو اب ان کی زندگی میں وہ انقلاب آ گیا کہ اب وہ دوسروں کے لیے زحمت کے بجائے رحمت بن گئی، دوسروں کے دکھ درد کو اپنا ذاتی دکھ درد سمجھنے لگے، دوسروں کی مصیبتوں میں کام آنے والے بن گئے۔ یہی ہے ایک مومن کی شان کہ مومن وہ امن دینے والا ہوتا ہے، امن کا پیامی ہوتا ہے، امن کا پاسبان ہوتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اب ہماری طرف سے تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو راحت، طمانینت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے مومن کو مومن کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے ایمان کی لغوی تعریف کہ ایمان کا مادہ امن ہے، اور امن کے معنی آتے ہیں سکون و اطمینان کے، اور جو ایمان میں داخل ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور مومن اس لیے کہتے ہیں کہ مومن وہ دوسروں کو کے لیے اب زحمت نہیں بلکہ رحمت اور امن کا پیامی بن جاتا ہے۔ بات سنا جی، غور سے سنا کرو میری طرف کہ میں بولتا کیسے ہوں، کتنا مرتب بولتا ہوں، کتنا سجا کے بولتا ہوں۔ حالانکہ میں کچھ سوچ کے نہیں آتا کہ میں ایسے بولوں گا، بس وہ بات آتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے۔ ایمان کے دوسرے اصطلاحی معنی کیا ہے، اب اسے سمجھو۔ دیکھو، تم نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا، یہ تو بتایا ہی ہوگا۔ ایمان نام ہے تصدیق کا، لیکن ایک بنیادی چیز یہ سمجھو، ہر چیز کی تصدیق کو ایمان نہیں کہتے۔ بات سنی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں میں۔ ہر تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں تم سے کہوں کہ یہ کیا تمہارا نام کیا ہے؟ نہال اختر بول گیا، ہاں نہال اختر۔ میں تم سے پوچھوں کہ یہ کون ہے تو تم کہو نہال اختر، یعنی تم ان کی تصدیق کر رہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نہال اختر ہیں، تصدیق ہو رہی ہے، لیکن اسے ایمان نہیں کہیں گے کہ میں ایمان لاتا ہوں یا ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نہال اختر ہیں، یا ایمان نہیں، لفظ نہیں بولا جائے۔ اگر کچھ سمجھ میں آ رہی بات کہ ایمان تصدیق کا نام تو ہے، لیکن ہر تصدیق کو ایمان نہیں کہتے۔ جیسے تم سے یہ پوچھا جائے کہ این السماء، بتاؤ آسمان کہاں ہے، تم یہ کہو گے کہ السماء فوقنا، آسمان میرے اوپر ہے۔ تم سے پوچھا جائے کہ این الارض، زمین کہاں ہے، تو تم یہ کہو گے کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ کبھی یہ نہیں کہو گا کہ زمین میرے سر کے اوپر ہے، ہمیشہ زمین نیچے ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم تصدیق کر رہے ہو کہ آسمان ہمارے اوپر، زمین میرے نیچے، تصدیق تو ہے لیکن یہ ایمان نہیں۔ دیکھو میں سمجھا رہا ہوں گھما گھما کے الگ الگ طریقے پر کہ ایمان میں تصدیق تو ہے، لیکن ہر تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایمان ان مخصوص چیزوں کی تصدیق کا نام ہے جو بارگاہ نبوت سے بدرجہ ضرورت ثابت۔ ایمان شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں ان مخصوص چیزوں کی تصدیق کو جو بارگاہ نبوت اور رسالت سے بدرجہ ضرورت ثابت۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بدرجہ ضرورت کا کیا مطلب ہوا؟ بدرجہ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ثبوت تواتر کے ساتھ، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو اطلاع ہمیں دے دی، جو بات بتا دی، جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ہماری نظروں میں نہیں ہے، لیکن اپنے نبی کی بتلائی ہوئی بات پر ایمان لے آنا کہ آپ نے جو فرمایا حق اور سچ ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اسی کو میں نے کہا بدرجہ ضرورت، یعنی جس کا ثبوت حد تواتر سے، اسی لیے فرمایا گیا قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا لفظ ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ غیب کا لفظ استعمال کیا۔ غیب کا لفظ یعنی ایمان اصل میں ہے غیب کو ماننے کا، جو چیز ہم نے دیکھی نہیں، جو چیز ہمارے سامنے آئی نہیں، ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے ہمیں اطلاع دی، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، ہمارا ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں حق اور سچ ہیں۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن میں جہاں ایمان کا تذکرہ وہاں غیب کا تذکرہ۔ بات سمجھیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہاں بھی دیکھو کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ لوگ ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے دنیا میں، اللہ نے ان کو کتاب بھی دی، صحیفے بھی دیے، شریعت بھی دی، ہم نے نہ ان کتابوں کو دیکھا نہ ان کی شریعت کو جانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق اور سچ ہے۔ تو ایمان اصل میں کیا ہے؟ غیب کو ماننے کا۔ جب غیب سامنے آ جائے اور کوئی آدمی اس وقت یہ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ایمان معتبر نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مستقل بیان فرمائیں گے کہ بے دیکھے ماننا یہ ہے اصل ایمان۔ جب وہ چیز سامنے آ جائے اور یہ کہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان قبول۔ اب نہیں سمجھ میں آئی بات؟ غیب کو اسی لیے نزا کے وقت کا ایمان قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ وہ غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسان کو اپنے انجام نظر آنے لگتے ہیں، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ اب اگر کوئی کافر نزا کے وقت میں یہ کہے کہ آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان نام ہے غیب کا، اور اب غیب غیب نہیں رہا، غیب تو مشاہد ہو گیا، سامنے کھل کر آیا۔ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ تو ایمان تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یہ میری مجبوری ہے اور میں اس کا مریض ہوں، تو بات شروع کرتا ہوں تو بہت آگے تک چلی جاتی ہے، حالانکہ میں سوچتا ہوں کہ بالکل سمجھ کے رکھتا ہوں، لیکن مجھ سے خود نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ اکبر۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان میں تصدیق تو ہے، لیکن ہر تصدیق ایمان نہیں ہے۔ جیسے میں نے کچھ مثالیں دی، ایمان ہے کیا؟ تم نے بچپنے میں پڑھا ہوگا، جب تم مکتب میں پڑھتے تھے اس وقت پڑھا ہوگا کہ ایمان کی دو قسمیں، ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کی ذرا تعریف کرنا۔ یہ دیکھو بخاری پڑھا اور ایمان مجمل جسے کہتے ہیں بڑا لکھ زور سے بہت بولو۔ میں ایمان مجمل کی تعریف پوچھ رہا ہوں، جو کتاب میں پڑھا ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ نہیں آتا ہے، افسوس کی بات۔ ایمان مجمل کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ میں ایمان لایا اللہ پر کما ہوا باسمائہ، ان تمام کمالات اور خوبیوں کے ساتھ
جو اس کے اسماء الحسنہ کے ساتھ متصف ہیں، وصفاتہ، اور اللہ کی ان تمام صفات حمیدہ پر ایمان لے آیا، وقبلت جمیع احکامہ، اور اللہ کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا۔ یہ ہے ایمان مجمل۔ اور ایمان مفصل کے اندر ذرا تفصیل ہے، ان تمام چیزوں کا اظہار ہے جس کا جو ایمان کے اندر لازم و ضروری ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر ایمان کی تفصیل بیان کی گئی کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، والبعث بعد الموت۔ یہ اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ اب یاد کر لو، تم سے تو 4 سال کا بچہ اچھا جو مکتب میں ایمان کو یاد کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایمان کی 2 قسمیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ تو میں ایمان کی اصطلاحی تعریف کی بیان کر رہا تھا کہ ایمان نام ہے ان مخصوص امور کی تصدیق کا جو بارگاہ نبوت سے بدرجہ ضرورت یعنی بحد تواتر ثابت۔ بات سمجھا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ بڑے مشہور اور بڑے اونچے آدمی ہیں۔ میں حضرت کے کمالات کو اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نے بڑی عمدہ بات فرمائی ایمانیات کے بارے میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ غور سے سن رہے؟ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ماننے کا نام ہے۔ اگر ایمان جاننے کا نام ہوتا تو ابو جہل سے بڑا کوئی مومن نہیں ہوتا، ابو لہب سے بڑا کوئی مومن نہیں ہوتا، عتبہ شیبہ ربیہ سے بڑا کوئی صاحب ایمان نہ ہوتا۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا وہ جانتے تھے ہم بھی شاید نہیں جانتے۔ اپنی نگاہ سے آپ کو دیکھتے، آپ کے اخلاق، آپ کے معجزات، آپ کے اعمال، آپ کی امانت و دیانت، صداقت و عدالت اور آپ کی شجاعت، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی، جانتے بہت اچھی طرح تھے، لیکن مانا نہیں۔ اب اگر ایمان صرف جاننے کا نام ہوتا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری کائنات میں ابو طالب سے بڑھ کر کوئی مومن نہ ہوتا، اس لیے کہ ابو طالب جن کی پرورش میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں، اور ہر موڑ پر ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، ہر موڑ پر، ایمان سے پہلے بھی، رسالت سے پہلے بھی اور رسالت کے بعد بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ایمان نہیں رکھا تھا، اس لیے کہ ایمان تقدیر سے ملتا ہے، ایمان تقدیر سے ملتا ہے، قسمت سے ملتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کیا ہے؟ ماننے کا نام ہے۔ اگر ایمان صرف جاننے کا نام ہوتا تو مشرکین مکہ اور جن کے نام میں نے لیے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں ہوتا، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کے باوجود، رسول کی ہر چیز کو دیکھنے اور جاننے کے باوجود ایمان میں نہیں آئے، جانا بہت لیکن مانا نہیں۔ بات سمجھیں گے؟ اب قرآن کریم کی مختلف آیات بھی اس بات کو بتاتی ہیں کہ ایمان حقیقت میں جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان اصل میں ماننے کا نام ہے۔ نبی کو وہ لوگ خوب جانتے تھے اور اپنی تنہائی میں وہ کہتے بھی تھے کہ وہ نبی برحق ہے، وہ صحیح ہیں، لیکن مان کے نہیں دیا،
مانا نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. کہ ان مشرکین مکہ نے آگ کا انکار کیا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. جبکہ وہ دل سے یقین رکھتے تھے، ان کا دل یقین کرتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن کیوں نہیں مانا؟ ظلم و عدوا، دشمنی اور ظلم کی بنیاد پر آپ کا انکار. اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ رسول اللہ ہیں. قرآن کی دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون. یہ مشرکین مکہ، یہ کفار قریش، یعرفونہم، اے پیغمبر آپ کو اسی طرح سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کے باوجود وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ جی کہ ایک طبقہ ایسا تھا اس میں حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا. معلوم یہ ہوا کہ جانتے تھے. بات سنیں کہ نہیں؟ تیسری آیت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہی ہے نا کہ کافرین ہے، کافرین. جی فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب ان کے پاس وہ سچ آ گیا، وہ حق آ گیا، ما عرفو جسے وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر اختیار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں. تو یہ آیات بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہیں، جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ ایمان حقیقت میں جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ماننے کا نام. دیکھو دو چیزیں ہیں، دو حرف ہے، اسے غور سے سنو. یہ سب میری خصوصیات ہیں، میرے نکات جس کو تم ہر وقت بولتے ہو. اردو کا دو حرف، ایک ہے کو اور ایک ہے کی. بات سنیا کہ نہیں؟ جیسے بولو آپ کو، تم کو، ان کو نہیں بولتے. تو اردو کا لفظ ہے، حرف ہے کو اور کی. یہ کتاب کس کی ہے؟ ان کی. یہ قلم کس کا ہے؟ ان کا. تو کو بھی بولتے ہو، کی بھی بولتے ہو، لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کو اور کی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کو ماننا، اور ایک ہے اللہ کی ماننا. اللہ کو ماننے سے مومن نہیں ہوتے، اللہ کی ماننے سے مومن. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب جو ہے یہ نقطہ میرے ہی پاس میں رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اس کو سمجھو. ورنہ آج دنیا میں کون سا مذہب ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، جینی ہوں، بدھسٹ ہوں، کوئی بھی مذہب دنیا کا ہو، اللہ کو سب مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی شکتی وہ ہے جو پرماتما کی ہے، مہان شکتی ہے پرماتما کی. خدا کو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے. تو کو اور کی میں زمین و آسمان کا فرق. گھنٹی لگ گئی ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں، گھنٹی بھی لگ گئی. بہرحال یہ گفتگو میں نے جو آپ سے کی ہے ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان ہے کیا چیز اور ایمان کی اہمیت کیا ہے. حضرت مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا ایمانیات سے کیوں کی؟ یہ ساری باتیں ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور ایمان میں جو تصدیق کا مفہوم ہوتا ہے اس کو بھی میں نے بیان کیا. بات سنیا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد اگلی بحث ہے، اس وقت میں گفتگو کروں گا، لیکن اب آج تو